کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ دنیا بہت آسان ہے اور بڑی آسانی سے دنیا گزرتی چلی جائے گی. کسی کی آرام میں کٹے گی، کسی کی تکلیف میں کٹے گی، لیکن ہر ایک کی کٹ جائے گی. لیکن ہر ایک کی عمر گزر جائے گی. وہ کہ جنہوں نے مرغ مسلم کھائے، بڑے بڑے محلوں میں رہے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو وہ سونے کا لباس نہیں پہن کے گئے، وہ چاندی کا کفن نہیں پہن کے گئے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے چاندی کی قبر بنا دی گئی ہو، ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے سونے کی قبر بنا دی گئی ہو. بہت زیادہ امیر تھا، بادشاہ تھا، جب انتقال ہوا تو اسے بھی 25 روپے 20 روپے میٹر کا کفن دے دیا گیا اور مٹی کے سپرد کر دیا گیا. ایک وہ شخص جو غریبی میں زندگی گزاری، وقت سے کھانا نہ ملا، لیکن جب اس کی بھی موت ہوتی ہے تو 25 روپے میٹر کا کفن اس کے لیے بھی لایا جاتا ہے اور اسے بھی اسی مٹی کی قبر کے حوالے کیا جاتا ہے. یہ قبر ہے، یہ موت ہے جو فرق کو امیری غریبی کے مٹاتی چلی جاتی ہے. اللہ اللہ میرے پیارے، ذرا ذہن کو حاضر کرو اور یاد کرو اس قیامت کے میدان کو جب زمین تابع کی ہو جائے گی، آسمان قریب آ جائے گا، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، لوگوں کی کھوپڑیاں سورج کی گرمی سے ایسے کھول رہی ہوں گی جیسے کہ ہانڈی کھولتی ہے. زمین تابع کی ہو جائے گی. بتاؤ زمین پہ پیر میں چپل نہیں ہوں گے. اللہ اللہ لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے. آج ذرا ذہن کو حاضر کرو، اے آرام پرست قوم، عیش و آرام کی زندگی گزارنے والی قوم، ہم 1 کلومیٹر بغیر جوتی کے نہیں چل سکتے ہیں، 1 کلومیٹر پتھریلے زمین پر نہیں چل سکتے ہیں، یہاں سے وہاں تک روڈ تک نہیں جا سکتے ہیں. بتاؤ تو صحیح، اس قیامت کے میدان میں نہ جوتی ہوگی نہ چپل ہوں گے. حضرت عائشہ نے عرض کی آقا کی بارگاہ میں، اے اللہ کے رسول، میدان محشر میں لوگوں کے بدنوں پر کپڑے نہیں ہوں گے، پیر میں جوتی نہیں ہوگی، تو کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر ننگے بدنوں کی وجہ سے شرم نہیں آئے گی، حیا نہیں آئے گی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، شرم اور حیا تو جب آئے گی جب کسی کو کسی کے بارے میں ہوش ہوگا، انسان اپنا آپا بھول چکا ہوگا، اللہ قہر و غضب میں ہوگا. اللہ اکبر، اس وقت میں کیا ہوگا؟ بتاؤ، ایسی جان جس نے نماز نہ پڑھی ہو، جس نے روزہ نہ رکھا ہو، جس نے اللہ کو ناراض کیا ہو، پوری زندگی ہم گناہ کرتے رہے، خطائیں کرتے رہے، جھوٹ بولنے کا داغ ہم نے اپنے سر پہ لگا لیا ہے. جھوٹ بولنے کا اور نافرمانی کرنے کا، دغا بازی کا، دھوکے بازی کا گناہ ہم نے اپنے سر پر رکھ لیا ہے. اے میری قوم کی غیور مسلمانوں، اے آنے والے لوگوں، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. آج ہم دنیا میں تکلیف برداشت نہیں کر پاتے، دنیا کی تکلیفیں برداشت نہیں کر پاتے. نمازیں کتنی چھوڑ دی ہیں ہم نے، مسجد آپ ویران ہو چکی ہے. جگہ جگہ دیکھو مسلمانوں کی مسجدیں ویران ہو گئی ہیں. کیا تم اس نماز کو آسان سمجھ رہے ہو چھوڑنا؟ میرے آقا معراج کی رات جب گزرتے ہیں، ایک مقام پہ دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے سروں کو فرشتے ہتھوڑوں سے کوٹ رہے ہیں، جس کی شدت سے وہ کرا رہے ہیں، بہت رو رہے، چیخ اور چلا رہے ہیں. میرے آقا نے پوچھا، اور ان کے دماغ پانی کی طرح بہتے چلے جا رہے ہیں. میرے آقا نے پوچھا، یہ لوگ کیوں ایسا کر ہو رہا ہے؟ کس عذاب میں گرفتار ہیں؟ کس گناہ کی وجہ سے ہیں؟ میرے حضرت جبریل نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، اے آقا، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، جو نماز چھوڑنے کے عادی تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے. اے میری قوم کے لوگوں، اے قوم کے نوجوانوں، تم کتنے فرصت میں رہتے ہو، کتنے آرام میں رہتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، فجر میں کسے کون سا کام ہوتا ہے، عشاء میں کسے کتنا کون سا کام ہوتا ہے؟ لیکن ہم نے ایک عادت بنا لی ہے نماز چھوڑنے کی کہ فجر میں آنکھ کھلتی ہی نہیں ہے. ہم نے عادت بنا لی ہے، اپنا طریقہ بنا لیا ہے. کب تک اس طریقے پر جیو گے؟ کب تک اس طریقے کو رہو گے؟ میرے پیارے، اگر زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے تو انداز زندگی بدلنا پڑے گا، زندگی کا طریقہ بدلنا پڑے گا، زندگی کے رخ کو بدلنا پڑے گا. رسول اعظم کی فرما برداری اور امام حسین کی فرما برداری، امام حسین کی سچی محبت اس وقت مانی جائے گی، امام حسین سے سچی محبت کرنے والے اس وقت مانے جاؤ گے جبکہ نماز کی پابندی کرو گے، جبکہ ماں باپ کی فرما برداری کرو گے، اپنے بھائیوں کا حق ادا کرو گے، گناہوں سے توبہ کرو گے، علماء کی شان میں گستاخی نہیں کرو گے، علماء کا عزت اور ادب و احترام کرو گے، قرآن سے محبت کرو گے، مسجد سے محبت کرو گے، مدرسے سے محبت کرو گے، دین
دین کی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے، دوسروں کی بہن بیٹیوں کو اپنی بہن بیٹی سمجھو گے، دوسروں کی بے عزتی نہیں کرو گے، دوسروں کو نیچا نہیں دکھاؤ گے، دوسرے مسلمان کی عزت کو اپنی عزت سمجھو گے، دوسرے کی بہن بیٹیوں کو اپنی بہن بیٹی سمجھو گے، انشاءاللہ جب آپ کے اندر ایسے انداز زندگی آ جائے گا، پوری دنیا آپ کے آگے جھکتی چلی جائے گی، پوری دنیا میں آپ کی حکمرانی ہوتی چلی جائے گی۔ آج ہم نے اپنی نگاہوں کے تقدس کو کھو دیا ہے، آج ہم نے برائیاں بھلائیاں سننے کے بعد، غیبت چغلخوری سننے کے بعد اپنے کانوں کا تقدس کھو دیا ہے، گالی گلوچ کرنے کے بعد، بری بھالی باتیں کرنے کے بعد اپنی زبان کا تقدس کھو دیا ہے۔ ارے مسلمانوں کو اللہ نے وہ نگاہ عطا فرمائی تھی کہ جب حضرت خالد بن ولید ایک قافلے کو لے کر چلے تو یہودیوں نے کہا ارے مسلمانوں کو اگر برباد کرنا ہے، ان سے جنگ جیتنا ہے تو ان کے سامنے نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو بٹھا دیا جائے، ننگے بدن کر کے بٹھا دیا جائے، ہو سکتا ہے یہ انہیں دیکھ کر بہک جائیں۔ لیکن جب بازار میں ہر کونے پر نوجوان لڑکیوں کو اور عورتوں کو ننگا کر کے بٹھا دیا گیا اور مسلمانوں کا قافلہ وہاں سے گزرا، حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کو ایک تقریر فرمائی اور کہا کہ کسی کی نگاہ بھی کسی عورت کے بدن پر نہیں پڑنی چاہیے۔ اللہ اللہ، پورا قافلہ بازار سے گزر جاتا ہے لیکن کسی نوجوان بیٹی کی طرف، کسی نوجوان عورت کی طرف، نہ اس کے بدن پر، نہ اس کے ننگے بدن پر مسلمان نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں۔ جب یہود نے یہ دیکھا کہ ان کی نگاہوں کی حفاظت ان کے رب نے فرما دی ہے، تمام کے تمام وہ جنگ کیے بغیر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ صحابہ کرام سے بھی اپنے دلوں میں بغض و کینہ رکھتے ہیں، بغض و کینہ رکھتے ہیں، اناد رکھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ ذرا ذہن کو حاضر کرو، دل کی تختی پر بات اتارو، ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنو اور عمل کرنے کی نیت کر کے بیٹھو۔ ذرا دیکھو صحابہ کرام سے بغض رکھنے والوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص کے جنازے کو لایا گیا، صحابہ کرام نے عرض کی اے سرکار اس شخص کا جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ میرے سرکار نے انکار فرما دیا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آج سے پہلے آپ ہر جنازے کی نماز پڑھاتے تھے لیکن آج کیوں نہیں پڑھاؤ گے، آج کیا بات ہو گئی ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، یہ وہ شخص ہے جو میرے عثمان سے دشمنی رکھتا تھا، یہ وہ شخص ہے جو میرے عثمان کی مخالفت کرتا تھا، اس کے سینے میں عثمان کی دشمنی تھی۔ جس شخص کے دل میں عثمان کی دشمنی اور بغض اور کینہ ہو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا ہوں، اس سے اللہ بھی ناراض ہے، اس کے رسول بھی ناراض ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے اس کے رسول ناراض ہو جائیں، کیا بھلا دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی ٹھکانہ رہ سکتا ہے؟ اللہ اللہ، اس شخص کے جنازے کو لٹا دیا گیا۔ میرے پیارے عثمان کی محبت اپنے دل میں بٹھا لو، داماد پیغمبر ہیں، یہ داماد رسول ہیں، ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، ان کی زندگی کو اپنائیے، آپ دیکھو انعام کیا ملتا ہے۔ میرے سرکار نے، میرے پیارے، ہم تو اپنی بخشش کے بارے میں سوچتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ ہم تو یہ بھی دعا کرتے ہیں اے مولا اگر حساب دینے کی باری آ گئی تو یہ خاکسار نظام الدین حساب نہ دے پائے گا۔ میرے پیارے آپ لوگ بھی حساب نہ دے پاؤ گے، ہم تو یہ عرض کرتے ہیں مولا ہم حساب نہ دے پائیں گے۔ اگر حساب کی بنیاد پر ہماری مغفرت ہونے لگے، ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم تو 10 سال کا حساب نہیں دے سکتے، ہم تو 1 سال کا حساب نہیں دے سکتے، ہم تو حساب اللہ کی نعمتوں جو کھائی ہیں ان کا حساب نہیں دے سکتے۔ ہم نمازوں کا حساب کیسے دے سکتے ہیں، ہم روزوں کا حساب کیسے دے سکتے ہیں؟ میرے پیارے، ہم تو یہ کہتے ہیں پروردگار تو اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کی بغیر حساب کے مغفرت فرما دے، بغیر حساب کے مغفرت
مغفرت فرما دے۔ آؤ ذرا توجہ کرو حضرت عثمان غنی کی، اگر آپ نے دل میں محبت رکھی ہے میرے آقا اللہ کے محبوب مکی مدنی آقا، پیارے پیارے آقا، سچے سچے آقا، پیارے پیارے آقا، سچے سچے آقا، سارے اچھوں میں سمجھیے جسے اچھا ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اب یہی نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سینے میں، جس دل میں عثمان کی محبت ہوگی، صحابہ کی محبت ہوگی، میری محبت ہوگی اور میرے اس داماد عثمان کی محبت ہوگی، جب قیامت کا دن آئے گا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، تو 70,000 ایک دو نہیں 70,000 ایسے لوگوں کی عثمان مغفرت کرائیں گے، بخشش کرائیں گے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، ایسے 70,000 لوگوں کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرا کر حضرت عثمان غنی داخل جنت کروا دیں گے۔ میرے پیارے، یہ صحابہ اکرام کی محبت کا نتیجہ ہے، حضرت عثمان غنی کی محبت کا نتیجہ ہے۔ یقین جانیے آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ کو نیند آ رہی ہوگی، کسی کو صبح پر کام پہ جانا ہے، کسی کو دکان پر جانا ہے، کسی کو پریشانی ہے، کسی کو دکھ اور تکلیف بھی ہے، لیکن آپ بیماری سہ کر بھی، تکلیف سہ کر بھی، کسی کے سر میں درد ہوتا ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کوئی کسی تکلیف میں، کوئی کسی تکلیف میں، صبح کو کسی کو کہیں جانا ہے، لیکن آپ نے نیند قربان کی ہے، آپ نے اپنے آرام کو قربان کیا ہے، آپ نے اپنی آرام کو چھوڑا، بچوں کو اپنے گھر پہ چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کے آئے ہیں، چور بھی گھس سکتا ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، کتا بلی بھی گھس سکتا ہے، کوئی تکلیف دہ چیز بھی تکلیف پہنچا سکتی ہے، لیکن اپنے گھر کو بھی سپرد خدا کر کے آئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سپرد خدا کر کے آئے ہیں، اور آج داماد رسول حضرت عثمان غنی کی محبت میں آئے ہیں۔ قسم خدا کی عثمان غنی 70,000 لوگوں کو اپنے ساتھ مغفرت کرا کے جنت میں لے کر جائیں گے، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ وہی لوگ ہوں گے جو عثمان غنی کے جلسے میں بیٹھے ہوں گے، عثمان غنی کا ذکر سنا ہوگا، عثمان غنی کے بیان کو سنا ہوگا اور ان کی محبت کو اپنے دل میں سجایا ہوگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم اور آپ ہی ہیں جن کے دل میں حضرت عثمان غنی کی محبت ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے روز حضرت عثمان غنی ہماری شفاعت فرمائیں گے اور ہم کو داخل جنت کرا دیں گے۔ حضرت عثمان غنی کا خلافت کا دور چلتا چلا جا رہا ہے۔ آپ بڑے نرم مزاج تھے، آپ بڑے میٹھے مزاج کے آدمی تھے، شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ کی شرم و حیا اتنی زیادہ تھی، بہت زیادہ غیرت مند تھے، بہت شرم کرتے تھے، بہت غیرت مند تھے، آپ کا مزاج بڑا نرم تھا، لوگ بڑے خوش رہتے تھے آپ سے۔ اللہ اللہ حضرت عثمان غنی ہے، لیکن اچانک میں ہوا کیا، ملک شام کے کچھ لوگ، کچھ باغیوں نے 3,000 لوگوں کا ایک جماعت بنائی اور ایک باغیوں نے ایک ٹولہ بنایا، اور آنے کے بعد انہوں نے مدینہ شریف کا گھیراؤ کر لیا۔ 40 روز تک حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ رکھا، مدینہ کا گھیراؤ رکھا، اور حضرت عثمان غنی کو اپنے گھر میں قید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کو 40 روز بھوک اور پیاس کی شدت میں کاٹنے پڑے، آپ کے گھر میں آپ کو قید کر دیا گیا۔ ان باغیوں کا مطالبہ یہ تھا کہ اے عثمان، یا تو تم خلافت کو چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہاری جان لے لیں گے، کیونکہ یہ وہی عثمان ہے، یہ وہی عثمان ہے۔ جب ان لوگوں نے ان کو دبایا اور تکلیف دینا شروع کی تو حضرت عثمان نے کہا تم میری جان تو لے سکتے ہو لیکن میں خلافت نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے عثمان، جب لوگ دشمن ہو گئے ہیں، لوگوں نے گھیر لیا ہے تو جان کا بچانا بھی تو ضروری ہے، تم خلافت کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے کہا میری مرضی ہوتی تو
ایک خلافت نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں خلافتیں چھوڑ دیتا، لیکن میرے نبی کا حکم ہے، نبی نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تمہارا گھیراؤ کر لیں گے اور لوگ تم سے مطالبہ کریں گے کہ اے عثمان تم اپنی خلافت کو چھوڑ دو ورنہ تو تمہاری جان لے لیں گے، لیکن عثمان تمہیں اس وقت میں شہادت کا جام نوش کر لینا ہے، تمہیں خلافت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ میں جام شہادت کو نوش کر سکتا ہوں لیکن اپنے آقا کے حکم کو نہیں ٹال سکتا ہوں، میں اس خلافت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ اللہ، لوگوں نے زیادہ زبردستی کی۔ اب حالانکہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب لوگ مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ نے خلافت چھوڑی کیوں نہیں؟ یہ وہی عثمان ہے کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سفید رومال سر پہ ہے، نکل کر جاتے ہیں، راستے سے گزرتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ جانے والا وہ شخص ہے کہ جب لوگ فتنے کریں گے، فتنوں میں ملوث ہوں گے، فتنوں میں گھر جائیں گے تو عثمان اکیلا اس وقت میں حق پر ہوگا اور اس کی حق کی گواہی کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کا محبوب اس کے حق کی گواہی دیتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، جس کے حق کی گواہی اللہ کے محبوب دے رہے ہو اس کے مرتبہ اور شان اور عظمت کا کیا کہنا ہوگا؟ حضرت عثمان غنی کے بارے میں جب یہ سنا، حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن اور حسین سے کہا جاؤ عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، ان کی حفاظت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے خالو ہیں، جاؤ جا کر ان کی حفاظت کرو۔ حضرت حسن نے اور حضرت حسین نے ایک ایک دروازے کا ایک ایک کونا سنبھال لیا۔ بلوائی پیچھے ہٹ گئے، باغی پیچھے ہٹ گئے، اس لیے کہ علی کے شہزادے تھے، ان سے کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ فاطمہ کے شہزادے تھے، ان کی رگوں میں علی شیر خدا کا خون تھا، فاطمہ الزہرا کا خون تھا، ان کا مقابلہ کرنے کی کسی کی ہمت نہ تھی۔ کوئی بلوائی کوئی باغی ان کا سامنے نہیں آیا۔ ان باغیوں نے چال یہ چلی کہ ایک باغیوں نے کچھ ٹولا چنا اور گھر کے پیچھے سے، پیچھے والی دیوار سے رسی کے ذریعے گھر میں داخل ہو گئے اور حضرت عثمان غنی کو پکڑ لیا۔ اللہ اللہ، حضرت عثمان غنی پر پہلا ظلم مسجد نبوی میں ہوا۔ آپ جب خطبہ دیتے تھے تو سرکار کا عصا مبارک ہاتھ میں لے کر خطبہ دیتے تھے جمعے کے دن کا۔ ایک باغی نے آپ کا وہ عصا لیا اور لے کر زان پر مارا اور توڑ دیا اور خوش ہونے لگا۔ رابی کہتا ہے کہ اللہ نے اس شخص کے ہاتھوں پر ایسا مرض ڈالا، ایسا مرض اتارا کہ زندگی بھر جب تک زندہ رہا ہاتھوں سے اپاہج ہو گیا، ہاتھوں سے محتاج ہو گیا۔ دیکھو صحابہ کرام کی گستاخی سے کیا ہوتا ہے۔ ایک رابی کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی اپنے گھر میں تھے، یہ باغی جب آپ کے گھر میں گھسے تو ایک مردود نے آپ کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچ لیا۔ اللہ اکبر، جب داڑھی پکڑ کر کھینچی تو بڑا خوش ہوا۔ رابی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس شخص کو ایسا عذاب میں گرفتار کیا، ایسے عذاب میں گرفتار کیا کہ رہتی زندگی میں آنکھوں سے اندھا ہو گیا، ہاتھوں سے لنجھا ہو گیا، پیروں سے اپاہج ہو گیا اور اتنی پریشانی میں، اتنی مصیبت میں، اتنے عذاب میں مبتلا ہو کر اس کی موت ہوئی کہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ اللہ، ایک ظالم نے آ کر آپ پر تلوار کا حملہ کیا۔ آپ اس وقت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، قرآن سے بہت محبت کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی آپ کے جسم سے خون نکل کر پہلے پارے کے آخری رکوع پر پڑا اور وہ لفظ یہ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ بتاؤ جس کے لیے اللہ مدد کرے، جس کی اللہ حمایت کرے، جس کو اللہ تعالیٰ طاقت اور حوصلہ عطا فرمائے، بھلا اسے کون روک سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی پر حملہ کیا۔ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کرتی ہے، آپ کلمہ پڑھ کر، آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی موت سے چند لمحات پہلے اپنی بیوی کو بیان کرتے ہیں، خواب بیان کرتے ہیں، اے شریک حیات میں نے خواب دیکھا ہے اور وہ خواب یہ ہے کہ سرکار میرے خواب میں آئے تھے اور فرما رہے تھے اے عثمان چند لمحات میں تم ہم سے ملاقات کرنے والے ہو، تمہاری اور ہماری اب جنت میں ملاقات ہوگی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا
مدینے میں یہ خبر پھیلتی ہے تو اتنا غم ہو جاتا ہے کہ آج سے پہلے کبھی اتنا غم نہ ہوا تھا۔ اللہ اللہ، بچوں نے ماؤں کا دودھ پینا چھوڑ دیا ہے، عورتیں گھر سے باہر نکل آئی ہیں، مرد گھر سے باہر نکل آئے ہیں، جانوروں نے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کا ایک ایسا نیک بندہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، داماد پیمبر حضرت عثمان غنی، جن کی سخاوت کا یہ عالم ہے۔ اہل عرب تو اہل عرب، ملک شام اور فلسطین کے لوگ بھی آپسی سخاوت سے فیضیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، آج ایسا سخی انسان دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ کائنات کی آنکھوں نے دیکھا، سورج کی آنکھوں نے دیکھا، چاند کی آنکھوں نے دیکھا، عثمان غنی جا رہے ہیں، اللہ کا شیر جا رہا ہے۔ میرے پیارے، اللہ کے رسول کے داماد کی رخصتی ہوتی ہے، پوری کائنات میں ایک ایسا غم ہو جاتا ہے، ایک ایسا غم ہو جاتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر سوگ ہوا۔ لیکن حضرت عثمان غنی کی شہادت ہمارے لیے عبرت اور نشان بن گئی ہے۔ کہنے سننے میں کوئی غلطی خامی ہوئی ہو، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ